بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ واقعہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کہ بہت ہی گنہگار تھا، لیکن اس کی امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایران کے ایک شہر کا واقعہ ہے کہ ادھر ایک شخص رہتا تھا جو نہ نماز پڑھتا تھا، کسی نیک کام کے نزدیک نہیں جاتا تھا اور ہر برائی اس میں پائی جاتی تھی، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ ادھر سے ہر شب جمعہ ایک گاڑی مسجد جمکران جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی مسجد ہے وہاں جاتی تھی۔ تو جو گاڑی چلانے والا تھا اس نے اسے اپنے ساتھ کنڈکٹر کے طور پہ رکھ لیا۔ کہا نہ اس کا ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، تو اسے میں اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں، اور کوئی نہیں تو میرے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کی مسجد جاتا رہے۔ تو اس نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ ہر شب جمعہ وہ مسجد میں جاتے تھے، لیکن یہ کبھی بھی مسجد کے اندر نہیں گیا، بلکہ گاڑی میں ہی بیٹھ جاتا، ادھر ہی سو جاتا۔ تو جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ امام مہدی سے شکوہ کر رہا تھا کہ یہ کیسا شخص ہے، اسے اتنی سالوں سے میں لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ کبھی بھی آپ کی مسجد کے اندر نہیں آیا، آپ کو سلام کرنے نہیں آیا۔ شکوہ اس نے کیا۔ اس کے بعد مسجد سے باہر گیا، گاڑی کی طرف گیا، تو اس نے گاڑی میں دیکھا تو وہ جو کنڈکٹر اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا وہ گاڑی میں نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوا، ادھر ادھر دیکھا۔ اس نے کہا ویسے بھی یہ ہر غلط کام تو یہ کرتا ہے، ایسا نہ ہو کسی سے لڑائی کر کے جیل میں چلا گیا ہو۔ لوگوں سے پوچھا آپ نے اس شخص کو تو نہیں دیکھا، پہچان بتائی؟ لوگوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو اس نے اتنے میں دور سے دیکھا، وہ جو کنڈکٹر تھا دور سے آ رہا تھا روتا ہوا، اس کا جو جوتا تھا اس نے اپنے گلے میں لٹکایا ہوا تھا اور بہت گریہ کر رہا تھا۔ یہ اس کے پاس گیا، اسے لے کے آیا، اسے تھوڑی سی تسلی دی، چپ کروایا، پوچھا کیا واقعہ بتاؤ، لیکن یہ زارو قطار روتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جب چپ ہوا تو اس سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا جو تم مسجد میں تو جاتے بھی نہیں تھے، آج مسجد میں بھی گئے ہو اور روتے ہوئے آ رہے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ سب چلے گئے تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ہینڈ فری اسپیکر آن کیا اور گانے لگا کے سننا شروع کر دیے۔ اتنی دیر تھی کہ اچانک مجھے نیند آئی اور میری آنکھ لگ گئی، تو مجھے ایک آواز آئی۔ کہتے ہیں کہ آواز مجھے آئی، ناصر کیا کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے جو تم ہمارے پاس نہیں آتے؟ میں ایک دم گھبرایا، اٹھا، میں دیکھا پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو میرا وہم ہوگا، پھر میں سو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح ہوا، ناصر کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے جو تم ہمارے پاس آنا پسند نہیں کرتے؟ دوسری مرتبہ بھی اٹھا تو اس نے کہا مجھے لگا وہم ہے، پھر سو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا، جب آواز آئی یہ اٹھا، دیکھا آگے امام مہدی علیہ السلام کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کیا ہماری طرف سے کوئی کمی ہے جو تم ہمارے مہمان بننا پسند نہیں کرتے؟ جب اس نے امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا بہت ہی رویا، شرمندہ ہوا، کہا اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا اب میں توبہ کروں گا، مگر حر کی طرح توبہ کروں گا۔ تو اس نے جب گیا تھا توبہ کر کے اپنے سر پہ عمامہ چادر ایک باندھی تھی، لیکن میرے پاس تو وہ نہیں تھی، تو میں نے اپنے جوتے باندھے اور مسجد میں گیا امام مہدی علیہ السلام کو سلام کرنے۔ اس کے بعد روتا رہا، توبہ کی۔ اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک، جتنا بھی گنہگار ہو، چاہے شیعہ، ایک امام کا شیعہ جتنا بھی گنہگار ہو، یہ نہیں کہ امام اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں، بلکہ امام کی ہر وقت نظر ہم پر ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم کوئی گناہ کریں چاہے ہم کوئی نیکی کریں۔ اگر نیکی کریں تو امام کو اس سے خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر گناہ کریں تو اس سے امام روتے ہیں، ہمارے لیے گریہ کرتے ہیں کہ ایک ان کا شیعہ ہونے کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو اس واقعے سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ ڈرائیور کی ہے۔ اس نے جب دیکھا یہ گناہگار بندہ ہے، ہمیشہ گناہ کرتا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھ لیا، چلو میرے ساتھ مسجد جاتا رہے گا، لیکن 3-4 سال اس طرح ہوتا رہا، وہ کبھی بھی مسجد میں نہیں گیا۔ لیکن آخر پہ ایک ایسا واقعہ آیا کہ اس شخص کی امام سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کس کی وجہ سے؟ ڈرائیور، جس نے اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا تھا اور اس نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اور مسجد میں لے کر جایا کرتا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔